حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے بہترین اور فضیلت والا روزہ کون سا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا شعبان کے روزے رکھنا رمضان کے بعد یہ سب سے افضل ہیں۔ کیوں؟ لتعظیم رمضان ہے، رمضان کی تعظیم کے لیے، رمضان کی عظمت کی وجہ سے شعبان میں روزے رکھنا یہ بہت افضل ہے۔ پھر حضور علیہ السلام سے معلوم کیا گیا کون سا صدقہ افضل اور بہتر ہے؟ قال، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صدقۃ فی رمضان، رمضان میں صدقہ کرنا افضل اور بہتر ہے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ یہ رمضان کے مہینے کے لیے استقبالیہ مہینہ ہے، اور شعبان کا ایسا مہینہ ہے کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے دنیاوی کام کاج کو آگے پیچھے کر دیتے، کسی سے اگر قرض لینا تھا وصول کر لیتے، کسی کو دینا ہوتا تو وہ دے دیتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ وہ ادا کر دیتے، ہاتھ دھو کر غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شعبان کا مہینہ یہ رمضان کے لیے استقبالیہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں قدر اضافہ کر لیں، تھوڑا تھوڑا اضافہ کریں گے، تھوڑا تھوڑا اضافہ کریں گے۔ اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنے والا ہے تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ پہلے قرآن کی تلاوت شروع کرے۔ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ اگر 1 سپارہ پڑھتے ہیں تو 1.25 سپارہ کر لیں، 1 پاؤں زیادہ کر دیں، پھر کچھ دن گزر جائیں 1 رکوع 2 اور زیادہ کر دیں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نوافل میں بھی زیادتی کریں گے۔ اگر آپ دن رات میں 6 رکعت نوافل پڑھنے والے ہیں تو اپنی نوافل 10 رکعت کر دو۔ آپ اس طرح آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی عبادت کو زیادہ کرو گے تو جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوگا تو آپ بہت زیادہ عبادت کرنے کے خواہگر ہوگے، بہت زیادہ عبادت کرنے کے عادی ہو گئے۔ تمہارے اوپر یہ عبادت جو تو نے شعبان میں تھوڑی تھوڑی کر کے زیادہ کی ہوگی، رمضان میں یہ آپ پر بوجھ نہیں بنے گی، اس لیے کہ اتنی عبادت کا تو تمہارا بدن عادی ہو چکا ہوگا، اتنی عبادت تو وہ مانگے گا کہ اب میں اتنی عبادت کروں۔ تو یہ شعبان رمضان کے لیے استقبالیہ مہینہ ہے کہ ہم جیسے شعبان شروع ہو جائے ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ رمضان کا مہینہ سر پر آ گیا ہے۔ اب ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے کے لیے ہم ایسا لائحہ عمل بنائیں اور ایک ایسا طریقہ کار اپنائیں کہ ہم اس لائحہ عمل اور طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے ہم رمضان میں بہت زیادہ عبادت کے لیے فارغ رہ سکیں، بہت زیادہ عبادت ہم دل جمی سے کر سکیں۔ اسی وجہ سے شعبان کے مہینے میں اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں، اور جتنی عبادت ہم کر رہے ہیں اس سے قدر ہم عبادت میں اضافہ کر دیں۔ تھوڑا تھوڑا اضافہ کریں گے تو رمضان میں ہم بہت زیادہ عبادت کرنے کے وہ عادی ہو چکے ہوں گے، پھر بدن پر وہ عبادت بوجھ نہیں بنے گی۔ تو شعبان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے،